کسی کے دکھ کو اپنا کہتے ہیں، وہ صاحب گردہ ہوتے ہیں۔ پہلا مصرع رواں نہیں ہے، ردم ویسا نہیں ہے جیسا اس بحر میں درکار ہوتا ہے۔ اسے لفظوں کو بدل کے سب سے پہلے تو آپ نے ردم میں آنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان پہ ردم کو جاری کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے ردم میں آ جائیں گے، پھر بہت سی تجویزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، لفظ اپنے آپ اپنی جگہ پکڑتے چلے جائیں گے اور وزن میں وہ خود آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ردم میں آنا ہے۔ اگر آپ کی زبان پہ ردم جاری نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اسے وزن میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور کئی طرح سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، غیروں کا درد سمجھتے ہوں وہ صاحب گردہ ہوتے ہیں، یا جو دوسروں کا دکھ سہتے ہوں، ٹھیک ہے، جو درد کسی کا سہتے ہوں، جو درد کسی کا اپنائیں وہ صاحب گردہ ہوتے ہیں۔ آپ ردم میں آ جائیں گے تو کئی طرح سے آپ اس مصرعے کو درست کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان پہ ردم جاری کریں اور پھر جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔ جن کے سب شوق ہی مر جائیں وہ دل آزردہ ہوتے ہیں۔ جن کے سب شوق ہی مر جائیں، اس کا پہلا مصرع کسی حد تک ٹھیک ہے، کہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا، باقی ٹھیک ہے۔ جن کے سب شوق ہی مر جائیں وہ دل آزردہ ہوتے ہیں۔ شعر بھی دوسرا مصرع اس میں اگر آپ دیکھیں، وہ دل آزردہ ہوتے ہیں۔ آزردگی ضروری نہیں ہے کہ شوق کے مر جانے سے ہی ہو، سب شوق مر جائیں تو اس کے بعد ہی بندہ آزردہ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے آدمی آزردہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی وقتی دکھ کے وجہ سے، کسی وقتی غم کی وجہ سے۔ کئی طرح کے غم ہوتے ہیں، کچھ اپنے ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ آپ سے وابستہ لوگوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ ویسے زمانے کے دکھ ہوتے ہیں۔ کسی وقت صرف اخبار میں کوئی خبر پڑھ کے یا موبائل پہ ٹی وی پہ کوئی خبر دیکھ کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے آزردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کہا جا سکے دوسرے مصرعے میں کہ وہ دل جو ہیں وہ ہمیشہ آزردہ رہتے ہیں جن کے شوق مر جاتے ہیں، تو پھر تو کچھ بات بنتی ہے کہ جب شوق دل سے مر گئے تو اب یہ ہمیشہ آزردہ رہیں گے۔ لیکن ایسا لفظ اس میں نہیں لایا جا سکا، جگہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آفاقی سچائی کے طور پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے سب شوق مر جاتے ہیں صرف وہی انہی کے دل آزردہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر میرا خیال ہے کمزور ہے، اور اسے جیسا کہ میں نے عرض کی ہمیشہ کے لیے آزردہ ہوتے ہیں، یہ اس میں لایا نہیں جا سکے گا کیونکہ جگہ بہت تھوڑی ہے۔ خوشی کیا جانے وہ نائم، غم جن کا مژدہ ہوتے ہیں۔ جانے جو ہے یہاں پہ یہ نون نون غنہ اس طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے ہے، جس طرح سے آپ نے بڑی اے کے لیے اس کے ساتھ لکھا ہے، یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص خوشی کیا جانے، وہ اکیلا شخص، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو پھر جانے نون غنہ کے ساتھ لکھیں گے، پڑھنے میں آواز ایک جیسی ہوگی دونوں کی، جانے بڑی اے کے ساتھ بھی اور نون غنہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ردم میں نہیں ہے، مصرع آپ کا پہلا جو ہے خوشی میں واؤ جو ہے یہ اپنی آواز نہیں دیتی اور نہ پہلے حرف کی آواز کو لمبا کرتی ہے، واؤ معدولہ ہے، تو اس لیے اگر آپ اسے خوشیاں کر لیں تو یہ ردم میں آ جائے گا، خوشیاں کیا جانے وہ نائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزن میں آ جائے گا، یا کسی اور طریقے سے اسے کہنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ خوشیوں کی جگہ مسرت کا لفظ استعمال کر لیں، یا فرحت، یا کچھ سکون یا چین، یا کچھ ایسا لفظ جو بہرحال غم سے زیادہ بہتر متضاد خوشیاں کا لفظ ہی لگ رہا ہے، خوشیاں کا لفظ ہی رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خوشی کو خوشیاں بس کرنا ہے آپ نے۔ خوشیاں کیا جانے وہ نائم، غم جن کا مژدہ ہوتے ہیں۔ مژدہ یہاں پہ قافیہ درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے شعر کے ضمن میں یہ بات کر چکے ہیں کہ قافیہ میں ان قافیوں میں رے جو ہے یہ حرف روی ہے،
اور اس کا آنا ضروری ہے۔ تو مجدہ میں رے نہیں ہے، رے کی جگہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قافیہ درست نہیں ہے۔ تو قافیہ جب درست نہیں رہا تو ظاہر ہے اس کے حساب سے مضمون ہی سارے کا سارا بدلنا پڑے گا جب آپ نیا قافیہ لائیں گے۔ ویسے یہ مضمون اچھا تھا، اور اگر یہ قافیہ یہاں پہ درست بیٹھتا تو یہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن یہ قافیہ ان دیگر قافیوں کے ساتھ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر آپ کو نکالنا پڑے گا، اس کی جگہ پہ آپ کو نیا شعر لانا پڑے گا جو نئے قافیے کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ آئے گا۔